بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے، تین علماء یہود حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اپنے سوالات پوچھنے کے بعد دو ساتھی مطمئن ہو گئے، مگر تیسرے نے کہا کہ میں آپ کے سوالات سے اس وقت مطمئن ہوں گا اگر آپ مجھے آخری سوال کا جواب دے دیں۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام وہ کون لوگ ہیں جن کو قرون گزشتہ میں اللہ نے 309 سال تک زندہ رکھا اور پھر زندہ کر دیا، اور ان کا 309 سال تک مردہ رکھا اور پھر زندہ کر دیا، ان کا کیا قصہ ہے، مفصل بتائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے یہودی، یہ لوگ اصحاب کہف میں سے ہیں، ان کا ذکر ہمارے قرآن شریف میں موجود ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں ان کا تمام قصہ سناؤں تو سن اے یہودی، مجھ سے میرے بھائی حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ سرزمین روم میں ایک شہر تھا، اور اس کا نام زمانہ جاہلیت میں افسوس ہے، لیکن جب اسلام وہاں پہنچا تو اس شہر کا نام ترتوس رکھا گیا۔ اس شہر پر اس زمانے میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ایران کے ظالم بادشاہ نے اس شہر پر چڑھائی کر دی اور قبضہ کر لیا۔ اس ظالم کا بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس نے اس شہر پر قبضہ کر کے اس ہی شہر کو اپنا پائے تخت بنا لیا۔ یہ سن کر یہودی بولا، حضرت علی علیہ السلام، اگر آپ عالم ہیں تو آپ بتائیں کہ اس کے قصر کے متعلق، اس کی نشستوں کے متعلق مفصل بتائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یہودی، بادشاہ نے اس قصر کو سنگ خاران سے بنایا تھا، جس کا طول و عرض 1 فرسخ تھا، اور اس قصر کے 4000 ستون تھے جو سونے کے بنے ہوئے تھے۔ اس قصر کی چھت میں 1000 قندیلیں اور چاندی کی زنجیروں میں لٹکی ہوئی تھیں۔ جس رات بھر خوشبودار روغنوں سے روشنیاں کی جاتی تھیں۔ اس قصر میں ایک دیوان عام تھا، اس میں 180 جھروکے تھے شرقاً اور 180 جھروکے غرباً تھے، جن میں غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے وقت عجیب منظر ہوتا تھا۔ دیوان عام میں وسط میں ایک سونے کا تخت تھا جو 80 اور 40 ہاتھ لمبا چوڑا تھا۔ یہ تخت بیشبہ جواہرات سے مرصع تھا۔ تخت کے دائیں جانب 80 کرسیاں سونے کی تھیں جن پر فوجی افسر بیٹھتے تھے، اور 80 طلائی کرسیاں بائیں جانب تھیں جن پر امرائے شہر بیٹھتے تھے۔ درمیان میں تخت پر خود بیٹھتا اور سونے اور ہیرے جواہرات سے مرصع تاج پہنتا۔ اس تاج کے 9 گوشے تھے، ہر گوشہ میں ایک موتی جڑا ہوا تھا جو اندھیری رات میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے افسروں کے 50 لڑکوں کو چن لیا تھا جو بڑے حسین اور جمیل تھے۔ ان کو بہترین لباس پہنایا جاتا تھا، سروں پہ طلائی تاج اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور پیروں میں سونے کے کڑے ہوتے تھے۔ یہ حسین و جمیل لڑکے بادشاہ کے نزدیک صف بستہ کھڑے رہتے۔ تو اس کے علاوہ 6 لڑکے علماء کی اولاد میں سے چن لیے تھے جن کو اپنا وزیر دائیں بائیں حاضر رہتے۔ اللہ حافظ۔ دوسری قسط دیکھنے کے لیے تیار رہیے۔